یہ یاد رکھیں کہ مذہب اور سیاست جدا جدا ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ یہ جو جن لوگوں کو اس قسم کے شیطانی الہامات ہوتے ہیں نا، شیطانی الہامات جن کے دلوں میں یہ آتے ہیں، اقبال نے ان کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ اقبال نے کہا پوری قوم پھر تہس نہس ہو جاتی ہے اگر اس طرح کے خیالات بندوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں۔ تو اس لیے عزیز دوستو، مسلمان سیاست کریں گے، یہ سنت انبیاء ہے۔ سارے بولو، مسلمانوں کے لیے سیاست رسول اللہ کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صدیق و عمر و عثمان و حیدر سب کی سنت ہے، اور یہ سیاست ہمیں کرنی ہے۔ اچھا اب کیا خلافت راشدہ دوبارہ آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر یہ پاکیزہ سیاست کون کرے گا؟ یہ رسول اللہ کے وارث علماء کریں گے، جو حضور کے وارث ہوں گے وہ کریں گے، جو انبیاء کے وارث ہوں گے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ سیاست پاکستان میں بھی ایک دن آئے گا کہ دین تخت پر آئے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی میدان سیاست میں آئے، لوگوں نے کہا لیجئے مولوی سیاسی ہو گئے، ہم نے کہا مولوی سیاسی نہیں، انبیاء بھی سیاسی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم تو انبیاء کی سنت پر ہیں، جو سیاست سے تعلق نہیں رکھتا۔ اقبال سے جا کے پوچھ لو، اگر ہم سے نہیں پوچھتے تو سیاست سے تو ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور میں نے 1 گھنٹے کے خطبے میں سیاست آپ کو پیچھے کتنی بیان کر دی، پاکستان کی تاریخ۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے اگر سیاست میں علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نہ آتے تو بتاؤ یہ کام ہوتا؟ وہ بھی کہتے ہیں میں تو صدیق اکبر کی اولاد سے ہوں، خلافت راشدہ والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان علامہ شاہ احمد درانی ہوں گے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پھر 7 ستمبر 1974 کا دن جو آج پاکستان میں اس طرح منایا جا سکتا تھا؟ وہ اجرا نشین ہو جاتے۔ وہ تو علامہ شاہ احمد درانی صدیقی کی تو موریثی زمین مدینہ منورہ میں تھی، پلاٹ تھے ان کے اپنے۔ وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں جا کے رہ لیتا ہوں، میرے والد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے قدموں میں مدفون ہیں، حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی۔ وہ کہتے ہیں میں تو مدینہ پاک چلا جاتا ہوں۔ ان کے تو بیٹے جو ہیں وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، ان کا خاندان مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا، تو وہ وہاں چلے جاتے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کی سرزمین میں پہلے ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، قادیانیوں سے جنگ کریں گے سیاسی میدان میں، انہیں شکست دے کر عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں مدفون ہو جائیں گے۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اہل سنت اپنا سیاسی شعور بیدار کر لیں، اور تحریک لبیک پاکستان اس وقت بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے سیاسی شعور کو عروج پر لے جانے کے لیے کوشاں ہے، اور ہر میدان میں بحمد اللہ تعالی ہم ان حالات میں، جبکہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی جیل میں، شورا کے علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیل میں، علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب جیل میں، حفیظ اللہ علوی صاحب وہ جیل میں، بڑے بڑے ہمارے کارکنان جیل بھگت کر بھی آ گئے۔ اور یہ بتا دوں یہ ختم نبوت کی جو تحریک ہے، اس میں جیل تو بڑی چھوٹی چیز ہے، 5-6 مہینے 10 مہینے یہ چھوٹی چیز ہے۔ وہ شعر تو یہ ہے نا کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مگر خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت کا نور وہ نور ہے، جب یہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو پھندے آزما ہم گردن آزمائے۔ جیل نہیں، تو پھندے آزما رسول، کیونکہ ہمیں سکھا گئے نا امیر المجاہدین، ہم نے گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی۔ کیا کرو گے؟ لٹکا دو گے؟ لٹکاؤ، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، حضور سے وفا کا نعرہ لگے گا، حضور سے وفا کا نعرہ لگے گا۔ اب یہ نہیں رکتا، رسول اللہ کی عزت کے لیے، حضور کے دین کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ ووٹ رسول اللہ کے لیے، ووٹ کی پرچی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ آپ فاسق فاجر لوگوں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ آپ نے رسول اللہ کے دین کو دینی ہے، اور کیا ہے؟ کہتے تو آپ ہیں میں نے جان دینی ہے حضور کو، کہتے ہیں نا جان دینی ہے، تو پھر لوگ نوکری بچا رہے ہیں اور کہتے ہیں جان دینی۔ نہیں، جس نے حضور سے پیار کیا اس کے لیے پھر کوئی اور چیز معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو رسول اللہ سے وفا نصیب فرمائے۔